الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین انسان کو موقع عطا فرماتا ہے، اور وہ موقع ایسے موقع رحمتوں اور برکتوں والے موقع عطا فرماتا ہے کہ جس موقع پر اللہ رب العالمین سے انسان توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین کبھی شب معراج، کبھی شب قدر اور رمضان مبارک کی گھڑی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک ہے، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے ہم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جسی طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے نفرت کرنے والے بن جاؤ، نیکی کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزے رکھو اسی طرح جس طریقے سے اللہ نے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو رمضان مبارک ہے، یہ بہت ہی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں بھرپور نیکیاں کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی مغفرت بھی کرتا ہے۔ اور رمضان کو جو ہے یہ ایسی عبادت ہے، روزہ، باقی عبادت دیکھیں، نماز پڑھیں، روزہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، کسی کو صدقات دیں، کسی طریقے سے جو عمل بھی کریں، جو کام بھی کریں، اس کے اندر دکھاوا ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنا ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا۔ کہ ایسا اس میں دکھاوے کا تھوڑی سی گنجائش ہی نہیں۔ رمضان مبارک روزہ رکھیں اللہ کے لیے، یا تمہیں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں ایسی عبادت کرنی چاہیے۔ اور روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب، روزے کا مطلب ہے رکنا۔ کس چیز سے رکنا؟ ہر اس چیز سے رکنا جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی اگر روزہ رکھ لیا ہے، نیت کر لیا ہم نے، سحری کے بعد افطاری تک کوئی حلال چیز بھی نہیں کھا سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ کھانا پڑا ہے ہمارے گھر میں، پینا ہے، پانی پڑا ہے، اور بھی اشیاء بھی ایسی کھانے کے لیے ہیں جو ہمارے فریج میں، ہمارے گھر میں پڑی ہیں، جن کو ہم کھا نہیں سکتے، ہیں بھی حلال چیزیں، اللہ کے حکم کے بغیر ہم کھا نہیں سکتے۔ اس سے رکنا، اسے روزہ کہلاتا ہے۔ اور بیوی حلال ہے،
اس سے رکنا بھی روزہ ہے، ان سب چیزوں سے رکنا روزہ ہے۔ تو اللہ نے جب حکم دے دیا کہ تم نے حلال چیزوں سے رکنا ہے، تو پھر حرام چیزوں سے کیوں نہیں رکتے؟ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رکھتے، نہیں کھاتے، حلال چیزوں سے رکتے ہیں مگر حرام چیزوں سے کیوں نہیں رکتے؟ ذرا غور کریں۔ انسان نے روزہ رکھا ہے، بد نظری سے کیوں نہیں رکتا؟ حسد، کینہ، بغض، ایسے گناہوں سے کیوں نہیں رکتا؟ نماز روزہ پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے تو کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے۔ اگر تراویح پڑھی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے میں نے تراویح پڑھی ہے، کوئی تراویح پڑھنے والا ہے بھی نہیں۔ یار تو نے تراویح پڑھی ہے، ارے بھائی تو نے تراویح پڑھی، اللہ کی عبادت کری، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد تو اس کو اللہ پہ سپرد کر دے، نیکی کر کے اس کو بھول جا۔ لوگوں کو بتاتا نہ پھرے کہ میں نے نیکی کی، میں نے روزہ رکھا، میں نے نماز پڑھی، میں نے کوئی تہجد پڑھتا نہیں، کوئی روزہ رکھتا بھی نہیں۔ یار تو نے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کیے تو اس کو ایسے کر کے اس کو چھپا کے رکھ، یہ نہ ہو کہ روزہ رکھ کر لوگوں کو بتاتا پڑے میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ ارے یہ کون سا طریقہ ہے؟ عبادت کرو، لوگ دیکھ کر تمہیں عبادت کی طرف آئیں، ایسی عبادت ہونی چاہیے۔ اور روزہ جو ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال چیزوں سے رکتے ہیں۔ کہتے ہیں کھانا پینے سے، روزہ جماع کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ جو روزہ رکھے اس کے بعد بغض رکھے، کینہ کرے، حسد کرے، منافقت کرے، ایسے گناہ کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان روزہ رکھا ہے تو پھر روزے کو روزہ ہی بنائے، روزے کو روزہ ہی سمجھے، جس طریقے روزے کو رکھنے کا طریقہ ہے۔ حلال چیزوں سے رکتے حرام سے بھی رکے، بد نظری، بد نگاہی سے بچے، برے خیالات سے بچے، ہر گناہ سے بچے، تو اس سے روزہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں دو عورتیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کھا لو، تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں روزہ نہیں ہے، تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سحری سے لے کر ابھی تک کچھ نہیں کھایا اور افطاری تک ہم کچھ نہیں کھائیں گے، تو ہمارا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی، الٹی کی، تو ان کے حلق سے خون نکلا اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کچھ دیر پہلے بیٹھ کر اپنے جاننے والوں کی غیبت کی ہے، تو ان کے سر جھک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو ان کے منہ سے وہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب بتاؤ تمہارا کیسا روزہ ہے؟ جب تم نے گوشت کھا لیا، گوشت کھانے کے بعد تمہارا روزہ کہاں رہا؟ حقیقت میں گوشت تو نہیں کھایا نا، مگر دیکھیں بغض رکھنے، کینہ کرنے کی وجہ سے روزہ جاتا رہا۔ ایسے کام انسان کرتا ہے، روزہ رکھ کر کرتے ہیں، اسے خبر نہیں ہوتی۔ ایسے کاموں سے بچیں، غیبت سے، جھوٹ سے، بدفعلی سے، برے کام سے، ہر برے فعل سے، برے گناہ سے، ہر گناہ سے بچیں۔ روزہ رکھ کر بس اللہ ہی کرے، قرآن بس فوکس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو قرآن پاک ہے ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے آج ڈشیں زیادہ بنانا، آج فلاں چٹنی بنانا، فلاں ستو بنانا، فلاں پانی بنانا۔ کبھی تم نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے میں بھی بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھ۔
بیٹا تم بھی قرآن پڑھو، میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، بیٹی تم بھی قرآن پڑھو، میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ حافظ یا قاری ہو 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، اور رک رک کر پڑھنے والا، اٹک اٹک کر پڑھنے والا ہو 1 گھنٹہ لگے گا۔ سارا دن کے اندر ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے، اور جو رک رک کر پڑھتا ہے اٹک 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 کر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کو اللہ دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو وہ رک رک کر بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہے، اور دوسرا قرآن کی زیارت کر رہا ہے، اس پر اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ مجھے رک رک کر پڑھنا آتا ہے یا میں صحیح نہیں پڑھ سکتا، دیکھ کر الفاظ کو پہچان کر الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ زیادہ دیر لگ جائے گی، کیا ہو گیا؟ قرآن تو پڑھیں گے نا، قرآن کی تلاوت تو ہوگی نا، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، یہ ایسی کتاب ہے، تو ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور ہر برے کام سے، برے فعل سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر زندگی بسر کریں۔ شریعت محمدہ کے جو قانون ہیں ان قانون پر ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں راستہ بتایا ہے، کس راستے سے منع کیا ہے، کس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان راستوں پر چلیں۔ اور لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جیسے اور انسان کے وجود کی جو زکوٰۃ ہے جسم کی، وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم سے اس کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے جسموں کو، اپنے بدن کو بھی پاکیزہ کریں۔ مال کے اندر سے رزق زکوٰۃ نکالیں تو مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اپنے جسم سے زکوٰۃ نکالیں، اللہ ہمارے جسم کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر طاقت آتی ہے، قوت بڑھتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، مگر وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور دین کے اندر مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، روزہ امیر پر فرض نہیں یا غریب پر، روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تک ساروں نے مزدوری کی، سارے روزہ رکھتے تھے، سب کے سب روزہ بھی رکھتے تھے، مزدوری بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت، وہ بیت المال کے جو اونٹ ہوتے تھے چراگاہ میں ان کو چرانے کے لیے لے کر جاتے بھی تھے اور واپس بھی لے کر آتے تھے۔ دیکھیں، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت، روزہ بھی رکھنا اور خلیفہ وقت بھی ہونا، بادشاہ بھی ہونا، اور اونٹوں کو لے کر جانا بھی صحیح چراگاہ میں، واپس بھی لے کر آنا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ بھی رکھتے، مزدوری بھی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روزہ بھی رکھتے ہیں اور مزدوری بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اور جب رمضان المبارک کے جانے کا وقت ہوتا تو سارے صحابہ کرام در رسول پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ ہمیں پورا سال رمضان مبارک کے روزے عطا کرے تو ہم پورا سال رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم پورا رمضان کے روزے رکھتے، جی نہیں بھرا، رمضان جا رہا ہے، ہمارا جی نہیں بھرا، دل نہیں کر رہا کہ رمضان مبارک جائے ہم سے جائے۔ یار اس طریقے سے کریں۔ ہم صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کی غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے امتی ہیں۔ امتی کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام وسلم کی پیروی کرے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلے، اولیاء اعظام کے طریقے پر چلے، مشائخ علماء کے طریقے پر چلے، کہ ہمارے مشائخ نے کس طریقے سے زندگی بسر کی، ہمارے اولیاء نے کس طریقے سے زندگی بسر کی، صحابہ کرام نے کس طریقے سے ہمیں درس دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا کہ کس راستے پر چلیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے پر چلیں،
جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چلنے کا۔ قرآن کی تلاوت کریں، رمضان مبارک کے روزے رکھیں، روزوں سے محبت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے زیادہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں لگا، یا آج حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا کمائی نہیں ہوئی، اللہ فرماتا ہے میں رزق دینے والا ہوں سب سے بہتر۔ وہ صرف کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں لگا تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو وہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے پاس کار نہیں، پنجاروں نہیں، ہمارے پاس کوئی بنگلہ نہیں۔ اللہ رزق دینے والا ہے۔ کبھی کوئی وہ کہے کہ میں رات کو کھانے کے بغیر سویا ہوں، مجھے رزق نہیں ملا، اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھیں، رشوت بھی کریں، سود خوری کا کام بھی کریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزہ بھی رکھیں، روزے کی حفاظت بھی کریں، گناہ سے بھی بچیں، گناہ سے نفرت کریں، ہر گناہ سے، ہر گناہ، سود سے، شراب سے اور رشوت سے، حرام خوری سے، ہر گناہ سے بچیں۔ روزے کا مطلب رکنا ہے۔ جب حلال چیزوں سے رکتے تو حرام چیزوں سے کیوں نہیں رکتے؟ کبھی کسی کو گالی دیتے، کبھی کسی کی چغل کری کرتے ہیں، کبھی کسی سے منافقت، کسی حسد، کسی بغض، کبھی سے کینے، کبھی کسی رشوت دیتے ہیں۔ یار جب اس روزہ کا معنی رکنا ہے، حلال چیزوں سے رکتے تو حرام سے کیوں نہیں رکتے؟ حلال چیزوں سے رکے، اگر حلال سے نہ رکے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تو حلال کام ہے، حلال چیزیں کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ جب حرام کام کریں گے تو پھر ہمارا روزہ کیا ہوگا؟ روزہ رکے گا؟ روزہ بچے گا؟ نہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ رمضان مبارک کے روزے پورا سال روزہ رکھتے رہیں۔ رمضان مبارک ایک روزہ ان سارے پورے سال کے روزوں سے ایک روزہ افضل ہے۔ ایک روزہ بھی ہمارا ٹوٹ گیا، ایک روزہ ہم نے چھوڑ دیا تو ایسا سمجھے کہ ہم نے پورے سال کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ پورا سال روزے رکھتے رہیں پھر بھی اس سے کم ہوگا درجہ اس کا، ان روزوں کا۔ رمضان کے مبارک روزے کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا، اتنی فضیلت والا مہینہ ہے، اتنی رحمت اور برکت والا مہینہ۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ شخص، یہی امتی، حضور کا امتی، دن کو روزہ رکھتا تھا، مزدوری بھی کیا کرتا تھا، کام بھی کیا کرتا تھا، اور راتوں کو قیام کرتا تھا، تراویح سنتا تھا، سناتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، سناتا تھا، قیام کرتا تھا راتوں کو، دن کو قرآن پڑھتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، اور رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ جب بتائیں رمضان اور قرآن ہماری گواہی دیں، اس سے بڑی کیا ہماری ہوگی؟ جب قرآن بھی کہہ رہا ہوگا کہ اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، جب روزہ کہہ رہا ہوگا کہ یا اللہ یہ رمضان مبارک میں یہ روزہ رکھتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، تو پھر بتائیں کیسا منظر ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے عہد کریں کہ اللہ جتنے روزے ہم نے پیچھے چھوڑے، یا جن روزوں میں ہم نے یہ کوتاہی کی، یہ جو ہیں ایسے کام، جھوٹ، کینہ، بغض، حسد، منافقت، ایسے جو ہم نے کام کیے پیچھے، اس رمضان مبارک میں ہم ان سب کاموں سے پاک رہیں گے، ان کاموں سے نفرت کریں گے، رمضان مبارک کا روزہ رکھیں گے، رمضان کی عزت کریں گے، اور قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت زیادہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ایسی رسی ہوتی ہے جس کا کنارہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا انسان تلاوت کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو فیض مل رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ اس کو روزہ رسول سے بھی اس کو فیض مل رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے باتیں کریں، ہمیں فیض نہ ملے، نورانیت نہ ملے؟ ہمیں چاہیے
کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. دلوں کو روشن اور منور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک قبر سے گزر رہے تھے تو وہاں پر قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا. قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا. استغفار پڑھتے پڑھتے اللہ سے ڈرتے ڈرتے گزر گئے. اور جب واپسی گزر ہوا ان کا تو کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت منظر ہے. قبر کے اوپر پھولوں کی برسات ہو رہی ہے، پھول کھل رہے ہیں، رحمتوں کی برکتوں کی برسات ہو رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ، تیرے کاموں میں دخل بازی کرنے کی کوئی جرت نہیں رکھتا، مگر یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے میں گزرا تو قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اب جب میں واپس گزر رہا ہوں تو قبر کے اوپر پھول کھل رہے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، رحمتیں نچھاور ہو رہی ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ، یہ بندہ گناہ کرنے والا تھا، جرم کرنے والا تھا، اور جب یہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ مکتب میں گیا، مدارس میں گیا، وہاں پر جا کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے. یہ اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے. تو میں رب العالمین نے جب اس نے رحمان الرحیم پڑھا، اس کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے والد کی، میں نے اس میں زمین پر بیٹھ کر رحمان الرحیم کہا، اور میں خود اس کے باپ کو اسی زمین پر اس کو عذاب دوں؟ نہیں، بلکہ اس کے بیٹے نے اپنی توتلی زبان سے رحمان الرحیم پڑھا. اس کے رحمان الرحیم پڑھنے سے میں نے اس کے والد کی بخشش فرما دی. اس کی قبر پر عذاب کو ختم کر کے اس کی قبر کو قرآن رحمان الرحیم کی وجہ سے روشن و منور کر دیا ہے. تو دیکھیں، ابھی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، رحمان الرحیم صحیح طریقے نہیں کہہ رہا، توتلی زبان سے کہہ رہا ہے رحمان الرحیم. تو ابھی بسم اللہ صحیح طریقے نہیں پڑھ رہی آ رہی، بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے والد کی بخشش کر دی. تو جب پورا قرآن پڑھیں گے، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، بتائیں ہم پر کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی، کتنا اللہ کا فضل ہو رہا ہوگا، کتنی اللہ کی رحمتیں نشاور ہو رہی ہوں گی. اور صاحب لوگ کہتے ہیں جا کر مکتب میں، مدارس میں، کہ ہمیں قرآن پاک ختم دے دیں. اللہ کے بندو، تم خود قرآن کی تلاوت کرو. پوچھا جائے کیا کرنا ہے؟ والد کے لیے، والدہ کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. قرآن پاک کی ضرورت ہے، قرآن پاک ختم دے دیں. یہ لینا بری بات نہیں، یہ ناجائز ہے، نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، مگر اتنا تو کریں. تمہارے والدین نے تمہارے بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، تمہارے ساتھ ہر اچھا رویہ کیا، تمہیں ہر چیز دنیا کی لا کر دی. آج جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اتنا بھی نہیں کر سکتا. آپ خود اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر، اور قرآن کی تلاوت کی ایصال ثواب اپنے والدین کے لیے دعا یا رحمت کر. اتنا بھی نہیں کر سکتے یار. والدین نے دیکھو کیا کچھ نہیں کیا اپنی اولاد کے لیے، ہر کام کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے سکون سے رہ سکے. اولاد کے سکون کے لیے والدین اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، مزدوریاں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. کس لیے؟ اولاد کے لیے. اولاد کی اتنا حق بھی نہیں بڑھتا، اولاد کی اتنا حق بھی نہیں کہ قرآن پاک خود تلاوت کرے اور والدین کے لیے دعا کرے. ارے صاحب، قرآن کی تلاوت کریں، الحمدللہ سے پڑھیں آخری سپارے تک. جب آخری صورتیں آئیں، آخری صورتوں کو لے کر والدین کی قبر پر جائیں، وہیں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، آخری صورتوں پر ختم کریں، ختم کرنے کے بعد وہیں پر دعا کریں. تو والدین کی روح کتنی خوش ہوگی کہ جن کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا، آج وہی تربیت ہماری اولاد ہمارے لیے دیکھے پیچھے سے ایصال ثواب کر رہی ہے. تو دیکھیں کتنا عظیم ایک منظر ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اولادوں کو ایسا بنائیں، ہم بھی ایسا بنیں خود بھی،
اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ایسا بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ دعائے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔